فیصل قریشی صاحب، فتح مکہ میں بڑی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم بیٹھ کر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے، جیسے قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج پیار بانٹنے کا دن ہے۔ جو سین حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جو آدمی جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ بھی امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ بھی امن میں آ گیا۔ یہاں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک عرصے تک پریشان رہا کہ جب اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کعبے میں آ گیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ ابو سفیان کا نام الگ سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پڑھتے پڑھتے ایک دن ایک واقعے کی طرف میری جو ہے وہ توجہ گئی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ابتدائی ایام میں اعلان نبوت کے بعد تو مکے کے اوباش نبی علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں، تو ابو سفیان کے گھر کے پاس سے حضور گزرے، جلدی جلدی حضور جا رہے تھے، تو اس نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلایا اور ان اوباش جوانوں کو کہا کہ چلو یہاں سے دور ہو جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے نبی علیہ السلام کو امان دی تھی ابو سفیان نے، میرے نبی نے اس احسان کا بدلہ بھی یوں چکایا کہ آج جس دن مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے ساتھ ساتھ جب کہا کہ کعبے میں آ گیا امن میں آ گیا، ابو سفیان کے گھر میں آ گیا امن میں آ گیا۔ حالانکہ اس کے بعد ابو سفیان نے بڑی دشمنی کی اور ڈٹ کے دشمنی کی، جتنی دشمنی وہ کر سکتا تھا اس نے کی، لیکن جب اسلام کے عروج کو اس نے دیکھا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ، جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے آگ جلائی اور حضرت عباس اس کو لے کر ٹیلے پہ کھڑے ہوئے جب لشکر گزر رہا تھا، تو پھر ابو سفیان ابھی چونکہ نیا نیا کلمہ پڑا تھا تو ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا، تو حضرت عباس نے کہا کہ ابھی بھی تیرے اندر سے بات ختم نہیں ہوئی، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے جناب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ جب ہم ان کے کفر کے زمانے کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ابو سفیان، اور جب ہم جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمیں اختیار نہیں، جب نبی نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم اس پر کلام نہیں کرتے۔ یہ تو شیخ کے حوالے سے وہ بات تھی، میں نے عرض کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصل قریشی صاحب ہر ایک کو معاف کر دیا، یعنی راستے میں ابو سفیان بن حارث جو اپنی بیوی کے ساتھ ملا تو نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض تھے، حضور اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے، حضور کا رشتہ دار ہے، اور بارگاہ نبوت میں سفارش کی یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے ابو سفیان بن حارث کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ابو سفیان بن حرب کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہند کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں اور ان کو شہید کرنے والوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس دن واشی کو معاف کر دیا، صرف اتنا کہا کہ تمہارا اسلام میں نے قبول کر لیا، لیکن تم میرے سامنے آج کے بعد نہیں آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کے وہ زخم یاد آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو امان دے دی، معاف کر دیا، ان کا اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر مفتی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ کتیا کے بچوں کو تکلیف نہیں دی، یہ ہے پیغمبر اسلام۔ لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوتی فیصل قریشی صاحب، آپ کہیں گے میں تھوڑا اونچا بول رہا ہوں، جذبات میں بول رہا ہوں، لیکن یہاں جذبات بنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آج تو آپ نے امان دے دیا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جس نے دروازہ بند کر دیا وہ امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ لیکن یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، جو آپ کی توہین کرتا تھا، وہ آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا، وہ ابن خطل کعبہ کے غلاف کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے معافی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ بخاری میں ہے اس آدمی کو عین سین حرم میں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حتیم میں اسے قتل کر کے صحابہ کرام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا، یہ ایک نظام وضع کر دیا کہ ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے اس زمین پر، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ سربراہ مملکت
اور ریاست کے والی اور سربراہ محمد الرسول اللہ نے کہا اسے قتل کیا جائے، اس کو قتل کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہو، فیصلہ ریاست کرے گی، فیصلہ قاضی کرے گا، لیکن اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو فتح مکہ جہاں امن، محبت، پیار، اخوت، بھائی چارے، غلاموں کو عطا کرنے اور ہر ایک کو دینے کا دن ہے، وہاں گستاخ رسول کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کا بھی دن ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا طریق ہے، اور یہی طریق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں امن سے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، ہر ایک کے لیے بڑے سے بڑا دشمن ہو اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ اس کو معاف کرنے کا جذبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ سے ہمیں میسر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔